ایک کتاب ہے، اس کتاب کو آج سے کوئی 250-300 سال پہلے لکھا گیا. اس کتاب کا نام ہے میثاق النبیین. اس کا اردو ترجمہ مدارج النبوت کے نام سے جو ہے وہ یہاں پر انڈو پاکستان میں چھپا. تو جب وہ 1916 میں چھپا، اس کا پہلا دوسرا ایڈیشن بلکہ تیسرا ایڈیشن تک وہ 2 جلدوں پہ مشتمل تھی. اس میں میثاق النبیین یعنی اس میں وہ تمام تر انبیاء اور تمام تر ڈگنیٹیز آف دا ریلیجن جو دنیا میں گزرے ہیں، انہوں نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اور اینڈ آف ٹائم کے بارے میں جو باتیں کی ہیں وہ اس میں ذکر ہے. ہوا کیا کہ آج تک اس کتاب کی کچھ 40 سے زیادہ ایڈیشن 46-45 ایڈیشن چھپ چکے ہیں. پہلے 3 ایڈیشن میں جو چیزیں ہیں اس کو مینپولیٹ کیا گیا، کچھ چیزیں بدلی گئیں. پہلے وہ 2 جلدوں میں تھی، پھر اس کو 3 جلدوں میں کیا گیا. ٹھیک ہے، آج وہ ایک سنگل جلد میں بھی مل جاتی ہے 45-46. اس میں بہت ساری چیزیں نکال دی گئی ہیں، کرسچینٹی کی بھی نکال دی گئی ہیں، ہندوازم کی بھی نکال دی گئی ہیں، کیونکہ جب ان کو پتہ لگا، ہندوازم والوں کو پتہ لگا کہ اس میں تو ایسی چیزیں ہیں جو رسالت ہم آپ کے بارے میں بات کر رہی ہیں. اب آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، چھوٹی سی بات کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں اس کے اوپر. میں نے یہ واقعہ سنا سب سے پہلے اپنی زندگی میں پنڈت برج موہن بھوشن. پہلا واقعہ میں نے ان سے سنا، پھر میں نے مدارج النبوت بعد میں مجھے وہ ملی، میرے پاس اس کا کوئی 4تھا ایڈیشن پڑا ہوا ہے میری لائبریری میں. اس میں یہ واقعہ ایز اٹ از موجود ہے. جب رام جی دنیا سے جانے لگے نا، تو انہوں نے اپنے جتنے بھتیجے تھے، لوگ تھے، ان کو بلا لیا. انہوں نے کہا میں تمہیں کچھ ایسی کمانڈمنٹس دے جاتا ہوں کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، میرے بعد اگر تم ان کے اوپر عمل کرو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے. تو اس میں جو ہے وہ واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک کمانڈمنٹ ہے، آپ نے فرمایا اپنے لوگوں کو کہ سنو میرے بعد 4 یگ ہوں گے. یگ از آف اے ملینیم. میں کوٹ ان کوٹ وہ واقعہ بیان کروں، اس میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کروں گا. تھوڑی بہت اگر ایکسپلینیشن کے کوئی لفظ بول دوں تو وہ علیحدہ ہے، لیکن کوٹ ان کوٹ وہی جو وہاں لکھا ہوا ہے میثاق النبیین میں، مدارج النبوت میں، پہلی جلد میں، یا جو میں نے سنا تھا. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے، میں نے دونوں روایتیں اس لیے بیان کر دی ہیں کہ ان دونوں سے میں نے سنی تھی. 4تھا یگ 7 یگ ہوگا. یگ از آف اے ملینیم 1000 ایئرس، اور 4تھا یگ 7 یگ، ملینیم آف دا ٹروتھ. سچ کو کہتے ہیں، ٹروتھ اینڈ ملینیم 7 یگ ہوگا. 7 یگ میں ایک دیوتا پرکٹ ہوگا جو دیوتی دیو ہوگا. وہ دنیا کے سب سے بڑے، میں پھر کہہ رہا ہوں کوٹ ان کوٹ، دنیا کے سب سے بڑے کالے پتھر کے مندر کے پاس کھجوروں والی زمین میں ظاہر ہوگا. اس کو کر لیں، ریزونیٹ کرتے جائیے گا. اس کا نام مہادیو مہامد ہوگا. مہادیو مہامد، محمد اور مہامد کا آپ خود ریزونیٹ کر لیجئے گا. میں اس کو میں نے جو پڑھا، جو مجھے سمجھ آتی ہے، میرے پاس اس کی کوئی سند نہیں ہے، لیکن جو مجھے سمجھ آتی ہے، جو میرے اندر کی چیزیں مجھے بتاتی ہیں، جو آپ نے پرسیو کیا. ٹھیک ہے. مہادیو مہامد دیوتی دیو ہوگا، دیوتاؤں کا دیوتا، یعنی جس کو وہ تمام دیوتا اپنا دیوتا مانیں گے. دنیا کے سب سے بڑے کالے پتھر کے مندر کے پاس وہ دیوتا مہادیو مہامد ظاہر ہوں گے، کھجوروں والی زمین میں ظاہر ہوں گے. ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان کا ایک پریتم، ان کا ایک محبت کرنے والا دنیا کے سب سے بڑے کالے پتھر کی مندر کی دیوار پہ معجزہ کر کے ظاہر ہوگا. اس کا نام اوم مورتی ہوگا. اوم مورتی وجہ اللہ. ٹھیک ہے، وہ نر سنگھ ہوگا، الفا میل لائن، نر سنگھ، وہ نر سنگھ ہوگا، اسد اللہ. اوکے، ٹھیک ہے. وہ دنیا میں جب آئیں گے تو ان کا بیاہ مہادیو کی ایک دیوی درگا سے ہوگا جو کہ شیر پہ سوار ہوگی، اور اس دیوی کے 2 شیروں میں سے ایک شیر پانی کے گھاٹ پہ پیاسا مارا جائے گا، ایز اٹ از لکھا ہوا مدارج النبوت میں. آج وہ چیپٹر پرانے بکس میں تو موجود ہے، 45 46 میں نہیں ہے.
ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ یار یہ تو نفرتیں کم ہوں گی.